السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم 3 مختلف موضوعات پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جو موضوع ہے وہ عوامی نوعیت کا یہ موضوع ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہر اس چیز کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں کوئی عوام کی بھلائی یا عوام کی اہمیت یا عوامی جو نقطہ نظر ہے اس کو سامنے لایا جا سکے۔ تو اس میں سب سے پہلے چیف جسٹس پاکستان قاضی عیسیٰ فائز صاحب نے جو ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے اس حکم نامے میں کہ یہ جو مختلف مقامات پہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی سڑک بنی ہے، اس پہ تختی لگی ہے، یا کوئی اور اس طرح کے عوام کی فلاح کے لیے جو منصوبے بنائے جاتے ہیں ان پہ جو تختیاں لگتی ہیں، وہاں پہ ارکان اسمبلی اور اس طرح کے دوسرے نام جو ہیں یا بلدیاتی نمائندوں کے جس سطح کا بھی وہ منصوبہ ہوتا ہے اسی طرح کا وہ اس پہ جو نام ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2023 میں بھی ایک حکم نامہ جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ایسے ناموں کی تختیاں نہ لگائی جائیں۔ ہم نے بھی روشن صاحب پلیٹ فارم سے اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ جو سرکاری جو املاک ہیں اور ان پہ جو سرکاری فنڈ سے رقم خرچ ہوتی ہے اور پھر وہ منصوبے جو ہیں وہ بنتے ہیں، تو اس پہ کسی کی ذاتی تشہیر تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس پہ کورٹ میں معاملہ تھا، تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی عیسیٰ فائز نے حکم نامہ جاری کیا کہ 2 ہفتوں کے اندر انہوں نے رپورٹ طلب کر لی ہے کہ یہ تمام جو معاملہ ہے وفاقی حکومت اور جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ اس پہ جواب طلب کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا پہلے سے حکم نامہ تھا اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا۔ اور یہ جو لگ رہی ہیں مختلف سیاستدانوں اور سرکاری افسران کے ناموں کی تختیاں لگ جاتی ہیں، یا بڑے جو عہدے دار ہیں حکومتی ان کے ناموں کی تختیاں لگ جاتی ہیں، تو اس کو کیوں نہیں روکا گیا اور اس کو فوری طور پر روک دیا جائے۔ کسی بھی سرکاری املاک پر جو سرکاری پیسے سرکاری فنڈ سے جو تعمیر ہوتی ہے، وہ سڑک ہو، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی ڈیم ہو، یا جو بھی اس طرح کے معاملے ہیں، ان کو دیکھا گیا اور اس سے فوری طور پر روک دیا گیا ہے۔ اس سے بہت لوگ اس سرکاری پیسے کو لگا کر اور اپنی ذاتی تشہیر وہ بہت زیادہ کرتے تھے۔ جگہ جگہ پہ وہ تختیاں، ہر گلی کی نکڑ پہ تختی لگا دی کہ جی یہ ان کی کاوشوں سے جو ہے وہ سڑک تعمیر ہوئی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں کوئی نالیاں پکی کرنی ہے، کوئی سیوریج کا سسٹم کا مسئلہ ہے، کوئی گندے پانی کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے، کوئی ان کی پائپ لائنیں تبدیل کرنے کا مسئلہ ہے، تو یہ محکمے بنے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ یہ ساری رپورٹیں بنا کے اور حکومت کو پیش کریں اور وہاں جو ہے وہ جو بھی چیز وہاں پہ بننی ہے اسے تعمیر کیا جائے یا تبدیل کیا جائے۔ ایک تو یہ خبر تھی جو ہم نے آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھی کہ اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بڑا حکم نامہ جاری کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے کراچی میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی 3 دن کے اندر پورے ملک میں تجاوزات ختم کی جائے۔
تو اس میں ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ حسب معمول آپ کہہ لیں کہ عدالتی جو احکامات ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج جو ہے وہ حکم جاری کرتے ہیں، لیکن عمل درآمد کے لیے ادارے خاموش ہیں۔ اگلی کسی تاریخ پر پھر وہ جب پڑھنی ہوگی، ایک دو دن پہلے کچھ آپریشن ہوں گے اور ایک کاغذی سی رپورٹ بنا کر وہاں پیش کی جائے گی، لیکن جو زمینی حقائق ہے ان کے مطابق ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تجاوزات اسی طرح قائم ہیں اور ان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا اور نہ ہی کہیں سے ختم کیا گیا۔ ایک جو عارضی سے آپریشن ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، وہ کارپوریشن کے ٹرک آتے ہیں، ریڑھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، اگلے دن وہ ریڑیاں پھر لگ جاتی ہیں، اس طرح کے آپریشن جاری ہے۔ لیکن جو تجاوزات بڑی قائم ہے وہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہی قائم ہے اس پہ، اور اپنے یہ اس اگلے حکم پہ جو آپ نے سرکاری املاک پہ تشہیر کے لیے تختیاں لگائی جاتی ہیں، ان کے لیے جو احکامات جاری کی امید ہے ان پہ عمل درآمد کیا جائے گا اور عدالت اپنے حکم پہ عمل درآمد کروائے گی۔ دوسرا گندم کا مسئلہ آپ کے علم میں وہ چل رہا ہے، کسان جو ہے وہ بالکل لاچار ہو گئے، اب انہوں نے تحریک کا آغاز کیا، دیکھتے ہیں اس پہ کچھ سیاسی جماعتیں بھی ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ اب سیاسی جماعتیں کسانوں کی تحریک کو کیش کرواتی ہیں یا کسانوں کے مسائل حل کرواتی ہیں، یہ اب جب تحریک شروع ہوگی تو پھر ہم اس پہ آپ کو اپنی رائے سے آگاہ کریں گے کہ کون اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ تو اس سلسلے میں جو ایک کمیٹی تحقیقاتی بنائی تھی کہ جنہوں نے گندم کس نے منگوائی ہے، وفاق نے منگوائی ہے، صوبائی حکومتوں نے منگوائی ہے، اس حوالے سے اس تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ ابھی تک نہیں آ سکی، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ مزید کچھ نکات ٹی او آر شامل کیے گئے ہیں، اور نہ ہی کسی بڑے حکومتی عہدیدار کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا گیا۔ اس کے علاوہ ایف بی آر نے جو 5 لاکھ سے زائد سمیں بند کرنے کا، موبائل سمیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور انہوں نے جو کمپنی ہے ٹیلی فون کی ان کو پی ٹی اے وہ ان کو کہا تھا کہ آپ یہ سمیں بند کر دیں، جس پہ انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ وزارت قانون کو یا وفاقی کابینہ کو بھیجیں گے۔ معاملہ اسی طرح بھر بیچ میں لٹکا ہوا ہے، ٹیکس دینے کو کوئی تیار نہیں۔ جو چھوٹے دکانداروں کے لیے ایک اسکیم لائے تھے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی، اور اب اس پہ مختلف دیگر آپشن پہ غور کیا جا رہا ہے۔ بہرحال موبائل سمیں بند کرنے سے انکار کر دیا، اور اب ایف بی آر حکام نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ بہرحال یہ کمیٹیاں، یہ تحقیقاتی کمیٹیاں، یہ جوڈیشل کمیشن، یہ سب کچھ ہمارے ملک میں چلتا رہتا ہے۔ عوام کو اس پہ زیادہ سوچنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اپنے اگلے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔